السلام علیکم۔ آج کی نشست میں ہم قرآن کے ایک بہت ہی اہم حصے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، سورۃ البقرہ کی آیات 176 سے 200 تک، اور اس پورے تجزیے میں ہم مولانا مودودی کی تفسیر سے رہنمائی لیں گے۔ تو سب سے پہلا اور بنیادی سوال کہ قرآن ایک نیک ایک صالح معاشرہ بناتا کیسے ہے؟ یہ جو آیات ہیں نا، یہ ہمیں اسی کا جواب دیتی ہیں۔ سماجی اصولوں سے لے کر ایک فرد کی روحانیت تک ایک پورا بلو پرنٹ، ایک الہامی خاکہ ہمارے سامنے رکھتی ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز جو قرآن قائم کرتا ہے وہ ہے ایک ایسا نظام جس کی بنیاد عدل پر بھی ہے اور رحمت پر بھی۔ یہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ یہ کون سے اصول ہیں جو معاشرے میں یہ انصاف اور توازن لاتے ہیں۔ اچھا، اس نظام کا ایک بہت مرکزی تصور ہے قصاص۔ اب عام طور پر ہم اس کا ترجمہ سنتے ہیں جان کے بدلے جان، لیکن یہاں مولانا مودودی ایک بہت اہم باریکی کی طرف توجہ دلاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ قصاص کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قاتل کو بالکل اسی اذیت ناک طریقے سے مارا جائے جس طرح اس نے قتل کیا تھا، نہیں، بلکہ مطلب یہ ہے کہ اس نے جان لینے کا جو جرم کیا اس کے بدلے میں اس کی جان لی جائے گی۔ فعل کا بدلہ فعل ہے، طریقے کا نہیں۔ اچھا، اس قانون کی اصل اہمیت سمجھنے کے لیے نا ہمیں اسلام سے پہلے کے عرب معاشرے کو دیکھنا پڑے گا۔ جاہلیت کا زمانہ، وہاں انتقام کا کیا تصور تھا؟ سب کچھ قبیلے کی حیثیت اور ناک پر چلتا تھا۔ یعنی اگر کسی بڑے قبیلے کا آدمی مارا گیا تو اس کے بدلے میں قاتل کے قبیلے کے کئی عام لوگ مار دیے جاتے تھے، اور اس سے کیا ہوتا تھا؟ نسلوں تک چلنے والی خونریزی۔ اسلام نے آ کر اس پورے سسٹم کو جڑ سے اکھاڑ دیا، قصاص کا قانون لایا اور کہا کہ نہیں، انصاف سب کے لیے برابر ہے، قاتل کوئی بھی ہو، بدلہ صرف اور صرف اسی سے لیا جائے گا، اس کے قبیلے سے نہیں۔ اور پھر قرآن ایک بڑی حیرت انگیز بات کہتا ہے، فرمایا اور تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے۔ سوچیں ذرا، جان لینے کے قانون میں زندگی، یہ کیسے؟ مولانا مودودی اس کی تشریح کرتے ہیں کہ جب ایک قاتل کو یہ یقین ہو جائے گا کہ قتل کرنے کے بعد اس کی اپنی جان بھی محفوظ نہیں رہے گی، تو یہی خوف اسے اور دوسروں کو بھی قتل جیسا بڑا جرم کرنے سے روکے گا۔ تو دراصل ایک مجرم کی جان لے کر پورے معاشرے کی زندگی کو محفوظ بنایا جا رہا ہے۔ لیکن دیکھیں، اسلام صرف سختی کا نام نہیں ہے، اسی قانون کے اندر رحمت کا دروازہ بھی کھلا رکھا گیا ہے۔ قرآن پاک قاتل اور مقتول کے وارثوں دونوں کو بھائی کہہ کر مخاطب کرتا ہے۔ مولانا مودودی فرماتے ہیں کہ یہ کتنا لطیف اشارہ ہے، یعنی دشمنی جتنی بھی بڑھ جائے، انسانیت اور بھائی چارے کا رشتہ ختم نہیں ہوتا، اور یہی وہ نرمی ہے جو دلوں کو پگھلاتی ہے اور معافی یا پھر خون بہا یعنی دیت قبول کرنے کی طرف مائل کرتی ہے۔ تو یہ تو ہو گئے سماجی انصاف کے اصول۔ اب یہ خاکہ ہمیں فرد کی اپنی ذات، اس کی روحانی تربیت کی طرف لے کر آتا ہے، اور اس تربیت کا ایک سب سے بڑا ستون ہے روزہ۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ روزے کا اصل مقصد ہے کیا۔ قرآن بالکل واضح کہتا ہے کہ روزے کا بنیادی مقصد تقوی پیدا کرنا ہے۔ اب یہ تقوی کیا چیز ہے؟ تقوی ہے اللہ کا شعور، ہر وقت یہ احساس زندہ رہنا کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ جب یہ احساس دل میں ہوتا ہے نا، تو انسان تنہائی میں بھی گناہ سے بچتا ہے۔ تو روزہ دراصل 1 مہینے کی ایک انٹینسو ٹریننگ ہے تاکہ باقی 11 مہینے یہ تقوی ہمارے اندر زندہ رہے۔ اور یہاں یہ بات بھی بہت دلچسپ ہے کہ روزے کا حکم ایک ہی بار میں نہیں دے دیا گیا، اس میں اللہ کی عظیم حکمت نظر آتی ہے۔ مولانا مودودی بتاتے ہیں کہ شریعت کو بتدریج نافذ کیا گیا۔ پہلے مسلمانوں کو صرف ہر مہینے 3 دن کے روزے رکھنے کی ترغیب دی گئی، پھر رمضان کے روزے فرض ہوئے، لیکن ساتھ میں یہ آپشن بھی تھا کہ اگر کوئی روزہ نہ رکھ سکے تو فدیہ دے دے، اور پھر آخر میں جب معاشرہ اس عبادت کا عادی ہو گیا تو یہ رعایت ختم کر کے تمام صحت مند مسلمانوں پر روزے لازم کر دیے گئے۔ اور یہ جو رعایتیں ہیں نا، یہ اسلام کے ایک بنیادی اصول کو واضح کرتی ہیں جو قرآن نے خود بیان کیا۔ اللہ تمہارے ساتھ نرمی کرنا چاہتا ہے، سختی کرنا نہیں چاہتا۔ اسی لیے بیماروں اور مسافروں کو اجازت دی گئی کہ وہ بعد میں اپنے چھوٹے ہوئے روزے پورے کر لیں۔ اور ایک اور بات، روزہ صرف بھوکا پیاسا رہنے کی مشق نہیں ہے، بلکہ یہ اس عظیم نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنے کا ایک ذریعہ بھی ہے کہ اسی مہینے میں ہمیں قرآن جیسی ہدایت ملی۔ اچھا، اجتماعی قوانین اور روحانی تربیت کی بات تو ہو گئی، اب گفتگو کا رخ ایک بہت ہی ذاتی، بہت ہی گہرے موضوع کی طرف مڑتا ہے، یعنی بندے اور اس کے رب کے بیچ براہ راست تعلق۔ تو یہاں ایک سوال ذہن میں آ سکتا ہے کہ جب معاشرے کو چلانے کے لیے اتنے سارے قانون ہیں، تو اس سب میں ایک عام انسان کا اپنے اللہ کے ساتھ جو ذاتی رشتہ ہے، اس کی کیا حیثیت ہے؟ وہ کہاں ہے؟ اس سوال کا جواب قرآن ایک اتنی خوبصورت آیت میں دیتا ہے کہ دل پگھل جائے۔ اور ذرا اس آیت کی جگہ پر غور کریں، یہ روزے کے احکامات کے بالکل بیچ میں آ رہی ہے۔ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ یہ ساری عبادتیں، یہ ساری مشقیں، ان سب کی روح دراصل اللہ کے ساتھ ایک قریبی، ایک ذاتی اور ایک بالکل براہ راست تعلق ہے۔
مولانا مودودی اس آیت کی تشریح میں بہت زبردست بات کہتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت انسان اور خدا کے درمیان تمام واسطوں اور وسیلوں کی جڑ کاٹ دیتی ہے۔ آپ کو اللہ تک پہنچنے کے لیے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ کائنات کا بادشاہ رب العالمین ہم سے اتنا قریب ہے، اتنا قریب کہ ہم سیدھا اس سے بات کر سکتے ہیں، اپنی ہر بات، ہر دعا اس تک پہنچا سکتے ہیں، اور وہ نہ صرف سنتا ہے بلکہ جواب بھی دیتا ہے۔ تو جب اللہ سے تعلق اتنا براہ راست اور ذاتی ہے تو پھر ضروری ہے کہ ہمارے آپس کے معاملات بھی صاف ہوں۔ اب ہم کچھ ایسے اصولوں کو دیکھتے ہیں جو ہماری اجتماعی زندگی میں، خاص طور پر معاشی معاملات میں دیانتداری کو یقینی بناتے ہیں۔ یہ آیات زندگی کے دوسرے اہم پہلوؤں کو بھی کور کرتی ہیں، جیسے مالی معاملات میں بالکل واضح حکم ہے کہ ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے مت کھاؤ، یعنی رشوت، دھوکہ دہی، جھوٹے مقدمے سب حرام ہیں۔ پھر جنگ کے بھی اصول بتا دیے کہ لڑو صرف ان سے جو تم سے لڑیں، اور حد سے آگے مت بڑھو، یہاں تک کہ حج اور نئے چاند سے جڑی ہوئی جو فضول رسمیں اور توہمات تھی ان کو ختم کر کے صحیح طریقہ بتایا گیا۔ اور اب ہم اس پورے تجزیے کے کلائمیکس پر آتے ہیں، ایک ایسی آیت جہاں قرآن ان تمام الگ الگ نظر آنے والے ٹکڑوں کو جوڑ کر نیکی کی ایک جامع، ایک مکمل تصویر ہمارے سامنے رکھتا ہے۔ آیت کا آغاز ہی ایک جھنجھوڑ دینے والے انداز میں ہوتا ہے۔ فرمایا نیکی بس یہ نہیں ہے کہ تم نے اپنا منہ مشرق کی طرف کر لیا یا مغرب کی طرف، یعنی اصل دینداری، اصل نیکی صرف ظاہری رسموں اور شکلوں کا نام نہیں ہے، یہ تو کچھ بہت گہرا معاملہ ہے۔ تو پھر اصل نیکی ہے کیا؟ قرآن اس کی 5 بنیادیں بتاتا ہے۔ سب سے پہلے ایمان، یعنی اللہ پر، آخرت پر، فرشتوں، کتابوں اور تمام نبیوں پر دل سے یقین۔ دوسری چیز انفاق، یعنی اللہ کی محبت میں اپنا وہ مال خرچ کرنا جو خود ہمیں بہت عزیز ہے، رشتہ داروں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر۔ تیسری بنیاد عبادت، یعنی نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا۔ چوتھی عہد کی پاسداری، یعنی جو وعدہ کرو اسے پورا کرو۔ اور پانچویں اور آخری چیز صبر، تنگی میں، بیماری میں اور حق و باطل کی جنگ میں ہر حال میں ڈٹے رہنا۔ یہ صرف کچھ کاموں کی لسٹ نہیں ہے، یہ ایک مکمل لائف سٹائل ہے۔ اور پھر آیت کے آخر میں ایک مہر لگا دی گئی، فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں اور یہی ہیں متقی، یعنی سچائی اور تقوی کا معیار یہی جامع نیکی ہے، کوئی ایک آدھ کام نہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ آیات جو شاید ہمیں الگ الگ موضوعات پر لگ رہی تھیں، دراصل ایک دوسرے سے گہرائی میں جڑی ہوئی ہیں۔ سماجی انصاف، روحانی ٹریننگ، اللہ سے ذاتی تعلق اور اجتماعی دیانتداری، یہ سب مل کر ایک صالح زندگی اور ایک نیک معاشرے کا ایک مکمل، ایک مربوط خاکہ بناتے ہیں۔ اور آخر میں آپ سب کو ایک سوال کے ساتھ چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ نیکی کی یہ جو جامع تعریف قرآن نے دی ہے، جو ایمان سے لے کر سماجی اور معاشی معاملات تک زندگی کے ہر شعبے پر حاوی ہے، یہ ہمارے اس جدید دور کے تصور کو کیسے چیلنج کرتی ہے، جہاں ہم نے دین کو صرف ذاتی عبادت تک محدود کر دیا ہے اور اسے اپنی سماجی ذمہ داریوں سے بالکل الگ کر دیا ہے۔ اس پر ضرور سوچیے گا۔